بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خروج دجال وہ موضوع ہے جس پر حدیث اور روایتوں کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ ہر امت کے نبیوں نے اپنی قوم کو دجال سے آگاہ کیا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام کو دجال کی آمد کی خبر دی۔ اس ویڈیو میں ہم اس طویل حدیث کا ذکر کریں گے جسے حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے متعلق بتایا، لہذا آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مواقف ہے، جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ پس انہوں نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا اے قوم، اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو، کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے۔ پس جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ کہیں جن نہ ہو، لہذا ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جھگڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے، پس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا، پس موجیں 1 مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ بس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا کہ اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا ہاں پھل آتا ہے۔ اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا ان قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ کہنے لگا کیا راستے میں اروان جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا کہ ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابع دار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، بس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا۔
لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا، اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرے دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر سے چبویا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی تھیں؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، بے شک مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی کہ وہ اس حدیث کے مواقف ہے جو میں نے تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔